अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आता है तो इस अशरे में लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, यानी कि मस्जिद में जाकर बैठ जाते हैं और फिर ईद की चांद रात तक मस्जिद से बाहर नहीं निकलते। तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इत्तिकाफ़ क्या है, आखिर इत्तिकाफ़ की शुरुआत कब से हुई, इत्तिकाफ़ इबादत फ़र्ज़ है, नफिल है या वाजिब है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इत्तिकाफ़ में बैठा करते थे और इत्तिकाफ़ में बैठने की क्या फ़जीलत है, मर्द और औरत में इत्तिकाफ़ किसे करना चाहिए। आज की इस एक वीडियो में आपको पूरी इत्तिकाफ़ की मालूमात हासिल हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो हर मुसलमान को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर मुसलमान को इसकी मालूमात होनी चाहिए। अगर आप एक मुसलमान हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि इत्तिकाफ़ की शुरुआत कब से हुई और ये क्या चीज़ है। दोस्तों, इत्तिकाफ़ लफ्ज़ का माना है धरना मारना, मतलब कि ये अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी इबादत पर कमर बस्ता हो करके धरना मार कर पड़े रहना और यही धुन में होना कि मैं परवरदिगार को राज़ी करूँगा। दोस्तों, इत्तिकाफ़ कोई नई इबादत नहीं है, बल्कि इत्तिकाफ़ एक बहुत पुरानी इबादत है। आप जान कर के हैरान हो जाएंगे कि इत्तिकाफ़ नमाज से भी पुरानी इबादत है। जी हाँ दोस्तों, पिछली उम्मतों में भी इत्तिकाफ़ की इबादत मौजूद थी। कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरे बकरा आयत नंबर 125 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहिम व इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो, तवाफ़ वालों और इत्तिकाफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। तो दोस्तों, इत्तिकाफ़ एक पुरानी इबादत है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में आया है। इत्तिकाफ़ को माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, यानी कि आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। इत्तिकाफ़ को आप पूरे महीने रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी कर सकते हैं, आखिरी के 20 दिनों में भी कर सकते हैं और आखिरी के 10 दिनों में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि एक मोहल्ले में अगर 100 लोग रहते हैं और वहाँ पर सिर्फ़ एक मस्जिद है, अगर उस मोहल्ले में किसी भी एक शख्स ने इत्तिकाफ़ कर लिया तो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाएगा। अगर किसी भी शख्स ने नहीं किया तो इसका गुनाह सारे के सारे मोहल्ले वाले को मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि इत्तिकाफ़ किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए आप माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के, यानी कि आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि माह रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख को गुरूब आफ़ताब से पहले मस्जिद के अंदर मौजूद होना है। अब जब ईद का चांद नज़र आ जाए, चाहे 29 तारीख को ईद का चांद हो या 30 तारीख को ईद का चांद हो, तब आप गुरूब आफ़ताब के बाद मस्जिद से बाहर निकलेंगे। उससे पहले आप मस्जिद से बाहर किसी भी काम के लिए नहीं निकल सकते हैं। अगर आप मस्जिद के बाहर निकलेंगे तो आपका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। अब आपका सारा का सारा काम मस्जिद के अंदर ही होगा। आपका खाना पीना, वॉशरूम, बाथरूम वगैरह सब मस्जिद के अंदर ही होगा। अगर कोई शख्स इत्तिकाफ़ में बैठा है और वो बीमार पड़ गया तो उसे चाहिए कि डॉक्टर को मस्जिद में ही बुलवा कर इलाज करवाया जा सके। लेकिन अगर डॉक्टर मस्जिद में नहीं आता और इलाज वगैरह के लिए मस्जिद से बाहर निकलना है तो उस हालत में सिर्फ इस नीयत से बाहर निकलें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से दिखाना है, डॉक्टर से इलाज करवाना है। जब वो डॉक्टर को दिखा ले तो फिर आ करके मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए बैठ जाए। अगर डॉक्टर को दिखाने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर रुका रहा तो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। दोस्तों, चूँकि मस्जिद में बाथरूम बने होते हैं तो आपको इस बाथरूम को यूज़ करना है और खाना पीना वगैरह आपके घर वाले या मस्जिद की जो कमेटी होती है उन लोगों को जो इत्तिकाफ़ में बैठे हैं उनके लिए खाना भिजवाना चाहिए।
اب جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو اب آپ کو گپے لڑانا، مستی کرنا، باتیں کرنا اور موبائل چلانا یہ سب کچھ بند کرنا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، روزے رکھنا ہے۔ دوستو، اعتکاف کا اصل مقصد ہی ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ اعتکاف کی حالت میں آپ موبائل نہیں چلا سکتے، جس سے آپ کا نفس کچلے گا۔ آپ گناہ نہیں کریں گے، اس سے آپ کا نفس اور بھی زیادہ کچل جائے گا، اور جب اعتکاف کر کے باہر آئیں گے تو آپ کا کنٹرول پورا آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ کا نفس آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اور اعتکاف کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جا سکے۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ان 5 راتوں میں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات پائی جاتی ہے۔ اب جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل رات ہے۔ دوستو، اعتکاف کس مسجد میں کرنا چاہیے؟ تو اعتکاف کے لیے تمام مسجد میں مسجد حرام سب سے افضل ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ، پھر ایسی جامع مسجد جس میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہیں ہوتی تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ دوستو، مرد عورت میں دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، مرد اور عورت دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں، جبکہ عورتیں اپنے گھر میں ایک کمرے میں مسجد بیت کی نیت کر لیں، یعنی کہ اپنے ایک کمرے کو مسجد بیت کی نیت کر لیں کہ یہ میرا کمرہ مسجد بیت ہے اور ہمیں اسی کمرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ مثلاً کے طور پر مان لیں کہ آپ کے پاس 2 روم ہیں آپ کے گھر میں، یا تو ایک روم ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 روم ہیں تو آپ ایک روم کو مسجد بیت مان لیں، یا تو ایک روم ہے تو اس روم کے ایک کونے میں مصلی بچھا لیں اور اسی کو مسجد بیت کی نیت وہیں پر کر لیں۔ لیکن اب آپ اس پورے کمرے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ اس پورے کمرے میں صرف ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں تو آپ ایک کمرے میں مسجد بیت کی نیت کر لیں اور آپ کو اس کمرے میں رہنا ہے، لیکن باتھ روم، واش روم کے لیے آپ کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں، وضو بنانے کے لیے روم سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن کسی اور کام کے لیے کمرے سے یا گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اس کمرے کو آپ صاف ستھرا رکھیں، اس کمرے میں صرف نماز پڑھیں، اسلامی کتاب پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں۔ موبائل وغیرہ سے دور رہنا ہے، موبائل وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو عورتوں کے اعتکاف پر ایک الگ سے پوری سیپریٹ ویڈیو بنا دیں گے کہ اس میں بتائیں گے کہ عورتوں کا کھانا پکانا، اعتکاف میں ہم بستری کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس میں ہم آپ کو پوری معلومات اچھے سے سمجھا دیں گے کہ عورتوں کا اعتکاف کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری کے 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکیں تو سوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کرنے سے رہ گئے تو اگلے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا
کہ ہر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف کیا کرتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی کہ آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ دوستو امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوستو اعتکاف کرنے والا اپنے تمام بدن، تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ تو میرے پیارے دوستو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹ کر کے ہمیں ضرور دیں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ہر مسلمان کو یہ معلومات ہونی چاہیے اعتکاف کے بارے میں۔ تو میرے پیارے دوستو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔